تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جب یہ تین نعمتیں تمہیں حاصل ہو جائے، اللہ کی مدد بھی آ گئی، بیت اللہ کو تم نے فتح کر لیا، لوگ اسلام در اسلام، قبائل در قبائل اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو پیغام دے رہا ہے، فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کرنی ہے، بحمد ربک، اور آپ کے اپنے رب کی تحمید بیان کرنی ہے، واستغفر، اور استغفار کرنا. یہ تین ہتھیار اور پیغام اور احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تسبیحات، بہت زیادہ تسبیحات کا اہتمام ہو. اب آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد پریشان ہیں، گھر کے کام کاج سے فارغ نہیں ہو سک رہی. نبی علیہ السلام کے پاس اطلاع ملی کہ کچھ نوکرانی خادمہ آئی ہے، وہاں چل پڑی، رش دیکھا، واپس گھر آ گئی. نبی علیہ السلام نے بعد میں آ کر پوچھ لیا، بیٹی آپ آئی تھی؟ تو نبی علیہ السلام کو بتلایا، ابا میں آئی تھی، آپ کے پاس خادمہ نوکرانی وغیرہ آئی تھی، تو میں نے چاہا میرے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے انہیں بھی لے لیا جائے، ایک میں آپ سے مانگ لوں. تو نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ فاطمہ اگر میں ایک چیز دینا چاہوں وہ لے لو. کہا ضرور آپ دیں اور میں نہ لوں. کہا وہ تسبیحات فاطمہ کا اہتمام ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تربیت دیکھیے بیٹیوں کی. وہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی میں پڑھوں گی لیکن میرے کو تو وقتی طور پہ کام کاج کے لیے کوئی خادمہ نوکرانی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، تاکہ فارغ اوقات نکال سکوں، اللہ کی عبادات کر سکوں، مزید اوقات فارغ رکھوں. انہوں نے یہ نہیں کہا. جانتی تھی نبی علیہ السلام کس نہج پہ آ کے مجھے یہ دعائیں دے رہے ہیں. تسبیحات فاطمی. تنبیہ الغافلین ایک بہترین کتاب ہے، بقیہ اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ جو ہے وہ 34 مرتبہ نہیں پڑھتے تھے تسبیحات فاطمی. وہ کہتے تھے میں زیادہ ثواب کماؤں گا اور زیادہ پڑھوں گا، 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، اتنی تعداد میں پڑھتے تھے. ایک دن انہوں نے رات میں خواب میں دیکھا میدان حشر ہے اور لوگ جو ہے وہاں کھڑے ہیں، وہ فرشتے آواز لگا رہے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہے، اور ایک فرشتہ کہہ رہا ہے جو لوگ تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرتے تھے وہ اس لائن پہ آگے کھڑا ہو جائے. اب وہ بھی اس طرف جانے لگے، فرشتے نے ان کو فوراً ہٹا دیا اور کہا کہ آپ تسبیحات فاطمی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، آپ تو 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ زیادہ ثواب لینے کے لیے کرتے تھے. اب یہ پروٹوکول، یہ انعام مخصوص ہے. جو تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرتا تھا صرف یہ انعام ان کے لیے، آپ کے لیے، آپ کسی اور لائن پہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ اشارہ تھا، بزرگ بتلا رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے مخصوص عبادت مخصوص اوقات میں اگر دیے ہیں، فرمائیں کہ ان عبادات کو اسی انداز میں کرنے کی کوشش ہو. بعض علماء اور بزرگان دین جو ہے کچھ تجرباتی بات بتلاتے ہیں، بعض اس کو سمجھتے ہیں یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے. مثلا ہم نے بات کی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنوبی افریقہ پہ جب گئے تھے، وہاں انہوں نے جا کے کچھ اعمال کی انہوں نے ترغیب دی، مقامی لوگوں کو بتلایا یہ وظائف وغیرہ بھی پڑھا کرو. انہوں نے ایک وظیفہ ان وظائف میں اورات میں ایک وظیفہ یہ بھی دیا، اگر آپ کو کسی سے شر سے بچنا ہے، کسی دشمن سے بچنا ہے، کسی حاسد سے بچنا ہے، تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور شرور کا لفظ جب آئے گا تو آپ نے اپنے شریر کو، اپنے دشمن کو تصور میں لینا ہے. اب اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ الٹے ہاتھ کو زمین پر الٹا مارنا ہے، اور اگر اس سے زیادہ تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے آپ باہر نکل کے چپل کو 3 مرتبہ زمین پہ مارنا ہے. اب یہ بزرگوں اور علماء دین کا جو ایک تجرباتی بات ہے، مجرب عمل ہے. ویسے حدیث میں صرف اتنا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. لیکن آگے تجرباتی بات ہے، جیسے آپ ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، کوئی نسخہ وہ تجویز کرتا ہے، اب ایک ہی بیماری ہے لیکن فلاں ڈاکٹر آپ کو کوئی اور فارمولے کی دوائی دے گا، فلاں طبیب اور حکیم آپ کو کوئی اور دوائی دے گا، فلاں کوئی اور دوائی دے گا. تو اس طریقے سے یہ نہیں کہیں گے اس کا تجربہ علم سے زیادہ ہے اس وجہ سے وہ آپ کو یہ نسخہ پکڑا رہا ہے. تو اس طریقے سے اس پر کوئی نقب زنی نہیں ہوتی کہ حدیث میں تو یہاں تک یہ بات کہاں سے آ گئی. تو وہ ایک تجرباتی بات ہے. جیسے حضرت شیخ الاسلام ہو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو 100,000 مرتبہ روزانہ ناغہ نہ کرے، استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ ربی
استغفراللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. فرمائیں یہ 40 دن تک یہ اس عمل کو پورا کرے، 1000 مرتبہ استغفار پڑھے یہ والا. فرمائیں 41 دن آئے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مشکلات حل فرما دیں گے. اب یہ تجرباتی بات ہے، اب اس کو ہم عمل میں لے لیں. استغفراللہ یہاں تک علماء نے، ہمارے شیخ و سندی مفتی زرعی خان صاحب رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا جو زیادہ آیت الکرسی، آیت کریمہ اور استغفار کا ورد کرتا ہے آپ اس کی بددعا سے بچیں. وہ بددعا کرے گا تباہ برباد ہو جائے گا. اس کے اعمال میں اتنا پختگی ہے اور اتنا مضبوطی ہے زیادہ استغفار کی وجہ سے. فرمایا وہ کسی کے لیے بددعا کرے گا اس پر وہ بددعا فوراً پٹ آئے گی. تو یہ بسبح تسبیحات کا اہتمام ہو وہ بحمد ربک کا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرے، حمد و ثنا. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا اللہم لک الشکر، اس سے زیادہ بہتر ہے اللہم لک الحمد. یہ لفظ کہنا کیوں؟ حمد یہ اللہ کی جمیع تعریف کو کہا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہی تو معنی ہے کہ تمام زمانے میں تمام حامد کی حمد للہ، اللہ تیرے لیے. 5 صورتیں ہیں جن پر حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو شروع کیا. سورہ فاتحہ ہے، پھر سورۃ انعام ہے، سورہ کہف ہے، سورہ فاطر ہے، سورہ سبا ہے. یہ 5 صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے الحمد 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 حمد کے ذریعے شروع کیا. تو فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کو لازم سمجھے. ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کو لازم سمجھے. سب سے بڑا ہتھیار ہمارے شیخ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اتنا بڑا وظیفہ اور رات جو اللہ نے وظیفہ دیا ہے وہ استغفار کی کثرت کرے. یہ استغفار کی جو کثرت اور وظیفہ ہی اللہ کی طرف سے. حدیث میں یہاں تک فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر دیا، فرض سمجھ لیا ہے، تو جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر تنگی راستے کو دور کر دے گا، آسان کر دے گا. ومن کل ہم فرجا، اور اس کے سارے غم پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. ورزقہ من حیث لم یحتسب، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، اس کے واقع و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو استغفار کی کثرت. و شیخ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ لکھتے ہیں کہ جس کو استغفار کے بارے میں پتہ ہے اور اس کے باوجود وہ پریشان ہے، وہ سب سے بڑا کذاب اور دجال ہے، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. اس کو استغفار کے بارے میں پتہ ہے. یہاں تک فرمائیں کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اور اس کے اتنے گناہ ہو کہ درختوں کے پتوں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر، ریت کے ٹیلے کے برابر، اور دنوں دنیا کے دنوں کے برابر اگر اس کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ استغفار کو آپ لازم اور ملزوم سمجھ لیں. اور جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے پریشان ہیں، ایک تو یہ کہ وہ یا تو عورت بانجھ ہے، بانجھ نسلن یا وصفن ہے، نسل سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے ایک چیز، تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. باقی وصفن ہے کسی وجہ سے، تو توبہ استغفار اور علاج وغیرہ کا اہتمام ہو. اور ہر فرض نماز کے بعد فرمائے استغفار کے ساتھ ساتھ جو ہے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ اس دعا کا اہتمام ہو. اور اس کے بعد جو ہے فرمائے کہ 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ کم از کم اس دعا کو پڑھے، یا عزیز یا جمیل، عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس دعا کو اہتمام کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے. تو آج کے جمعے کا خلاصہ یہ فسبح بحمد ربک واستغفر. 3 احکامات اور پیغامات اللہ دے رہے ہیں کہ تسبیحات کا اہتمام ہو اور تحمید کا اہتمام ہو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو استغفار بھی آئے وہ آپ پڑھیں. اب ایک شخص کہنے لگا میں استغفار 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 پڑھتا ہوں. آپ نے استغفار کا، تو ہم نے کہا استغفار کا یہ معنی نہیں ہے، وہ تو ایک جملہ ہے، نام ہے. جیسے میں کہوں کہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اب آپ بیٹھ کے یاسین 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 تھوڑی کہو گے، وہ یاسین پوری سورت یاسین پڑھنی ہے. اسی طریقے سے جب استغفار کہا جاتا ہے تو کم از کم استغفر اللہ ربی، یا استغفر اللہ العظیم، یا استغفر اللہ، یہاں تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
جو استغفار بھی آئے اس کو ہم لازم اور ملزوم سمجھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر وہ خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ سورہ نوح کے اندر تو یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اولاد دلیلہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مال و دولت کی فراوانی کرے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موصلہ دار رحمتوں والی بارشیں نصیب فرمائے گا۔ ایک استغفار فرمائے کہ اگر علی المرتضیٰ شیر خدا سے بھی اگر کوئی وظیفہ مانگے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ وظیفہ یہی دے گا کہ استغفار کو لازم اور ملزوم سمجھ لو۔ دادا فرید الدین گنج شکر ہو اور ان کے پیر بہاؤالدین زکریا ہو اور ان کے پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو اور ان کے پیر حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ہو، چلتے چلتے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہو، حضرت علی المرتضیٰ ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو سب ہی آپ کو یہی وظیفہ دیں گے استغفار کی کثرت ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہاں تک فرمائیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دو عمل ہے جس سے اللہ کا عذاب روکا رہتا ہے۔ ایک عمل فرمائیں گے ایک پیغمبر آپ ان کے درمیان موجود ہے، آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے، آپ کے بابرکت جسم کی وجہ سے میں نے ان پر عذاب نہیں بھیجنا۔ دوسرا کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ابھی پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کی نیکی اور عمل کے برابر رحمت کے مجسم پیکر کے برابر اگر کوئی نیکی ہے فرمائے وہ استغفار، آپ استغفار کو لازم اور ملزوم کر دو گے اللہ تعالیٰ پھر عذاب نہیں برسائے گا۔ تو آج ضرورت ہے ہم استغفار کی کثرت ہو، چلتے پھرتے استغفار کو ہر اعتبار سے پڑھنے کی کوشش ہو۔ استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ عمل